السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل پر۔ کیا تراویح پر اجرت لینا جائز ہے؟ کیا کہتے ہیں اکابر علماء اور کیا کہتے ہیں علمی ادارے؟ ساری تفصیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں سامنے آئے گی، بنے رہیے۔ جب بھی رمضان آتا ہے سوشل میڈیا پر اس بات کو لے کر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ تراویح پر اجرت جائز ہے یا نہیں۔ جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ دلیل میں حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم کی بات پیش کرتے ہیں، اور جو لوگ ناجائز ہونے کے قائل ہیں وہ دلیل میں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم وغیرہم کی بات پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کس کی بات مانی جائے؟ سب سے اول ہم اکابر کے فتاویٰ اور دلائل سنتے ہیں، پھر صحیح جواب کی طرف آئیں گے۔ تو سنیں مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ حافظ جب رمضان میں کے مہینے میں قرآن مجید سناتا ہے تو اس میں حافظ کو پیسے دینا جائز یا نہیں؟ دینا جائز نہیں، مستحب اور واجب ہے، لیکن 30,000 سے کم دینا جرم ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1,20,000، اوسط 80,000 اور عام 30,000 بخاری کی احادیث سے ثابت ہے۔ یہ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اب سنیں مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم کیا فرماتے ہیں۔ جو امام تراویح پڑھاتا ہے اور پورا دن قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، قرآن کریم سنانے کے لیے کسی اور مشغلے میں مشغول بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے اخراجات بھی ہیں، اس کی ضرورتیں بھی ہیں، تو اس تراویح پڑھانے والے کو تو پیسوں کی نیت سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھانی چاہیے۔ لیکن اس کے پیچھے تراویح پڑھنے والوں کو چاہیے اس امام کی خدمت کریں، اس امام کو ہدیہ دیں، اور زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ یہ فتویٰ تھا مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم کا۔ اب سنیں حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم کیا فرماتے ہیں۔ اس لیے حافظ صاحب کی اولی اجرت لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، سمجھے؟ دیتے تھے بات، البتہ ایک تعویل ہے، چونکہ رمضان آ رہا ہے، سمجھے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسجد میں آپ کو پیسہ لینا ہے، ان کو دینا ہے، سمجھے بھائی جان؟ تو یہ کر دو کہ امام صاحب سے 2-3 نمازیں لے لو رمضان میں، تو امامت بھی کر، مغرب کی بھی نماز پڑھ، عشاء کی نماز فرض بھی پڑھا دیں، فجر کی نماز بھی پڑھا دیں، اور تراویح بھی پڑھا دیں، تو پیسے دیں تو آپ کہیں کہ میں رمضان کا امام ہوں۔ یہ فتویٰ تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم کا۔ اب سنیں مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کیا فرماتے ہیں۔ جو حافظ لوگ تراویح کی اجرت لیتے ہیں نا، یہ حرام ہے، خوب سمجھ لو۔ تراویح کی اجرت لینا حافظ کے لیے حرام ہے۔ مفتی ظفر علی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مگر ان کا تراویح کے بارے میں جو اجرت کا فتویٰ ہے 100% سے بھی زیادہ غلط ہے۔ جی ہاں دوستو، حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب جو بات نقل کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ تراویح میں قرآن سنا کر اجرت لینا ناجائز ہے۔ یہی فتویٰ ان بڑے علمی اداروں کا بھی ہے، جیسے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی، دارالعلوم وقف دیوبند، دارالعلوم عثمانیہ پاکستان، سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ تراویح کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، مگر بزرگوں نے چند مخصوص صورتیں جواز کی بیان فرمائی ہیں، وہ بھی سن لیں۔ نمبر 1، اگر حافظ قرآن کو نائب امام بنا دیا جائے اور اس کے سپرد عشاء اور کوئی دوسری نماز کر دی جائے تو اس خدمت کے عوض تنخواہ کے عنوان سے کچھ دینا جائز ہوگا۔ نمبر 2، اگر بلا تعین یعنی بغیر طے شدہ اجرت کچھ دے دیا جائے اور نہ دینے پر کوئی شکایت نہ ہو اور وہاں بطور اجرت دینے کا عرف و رواج نہ ہو تو یہ صورت اجرت سے خارج ہوگی اور حد جواز میں داخل ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اگر تراویح سنانے والا مسجد کا امام ہو اور انتظامیہ رمضان المبارک میں اضافی مشاہرے کی صورت میں اس کا تعاون کرے تو یہ تراویح کی اجرت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 4، سامع کو اجرت پر قرآن کریم سننا جائز نہیں اور اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے، البتہ
اگر بغیر تعین کے کچھ دے دیا جائے اور نہ دینے پر کوئی شکایت نہ ہو تو یہ صورت حد جواز میں داخل ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، اگر دینے والا خود زبردستی دے اور پہلے سے کوئی رقم طے نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں لینے کی گنجائش ہے۔ یہ جواز کی 5 صورتیں ہیں۔ ماشاء اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بحث و مباحثے سے بچنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے اندر تراویح پر اجرت کے سلسلے میں ساری تفصیل سامنے آئی ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں، اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔